باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ نئی سورت شروع ہو رہی ہے آج سے، سورہ نمبر 11 سورہ ہود۔ اور اس سے پہلے کا جو کرم ہے، جو تسلسل چلا آ رہا ہے، 10ویں سورہ جو ہماری ختم ہوئی تھی، اس سے پچھلی سورت، وہ اس میں خطاب تھا، سمبودھن تھا کہ ان سے کہہ دو کہ اے دنیا کے انسانوں، ہے مانو ماتر، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس سچ آ گیا ہے تمہارے رب کے پاس سے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو اب جو کوئی بھی صحیح مارگ پر رہے گا اس کی اپنی بھلائی ہے، سوئم اپنے لیے، کسی اور پر کوئی احسان نہیں۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو پدبھرشٹ ہوگا اس کا وبال اسی کے اپنے اوپر ہوگا، کسی اور کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ بنا کے نہیں مسلط کیا گیا ہوں، میرا کام تو صحیح مارگ کے بتا دینا اور سچ کو پہنچا دینا ہے، بس۔ یہاں سے یہاں پر پچھلی صورت ختم ہوئی تھی، جس میں یہ اعلان کروا دیا گیا تھا عیش سے، نبی سے، پیغمبر سے، کہ اب جو سچ آ گیا ہے تمہارے پاس، جو اس کا انوسرن کرے گا اس کی بھلائی، اس کے اپنے بھلے کے لیے، جو اس سے پھرے گا اس کا نقصان سوئم اس کو ہوگا، اور دھرم کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس کے بعد پھر یہ پہلی آیت اگلی سورت کی۔ قرآن کے بیچ میں ہر آیت، ہر سورت کے بیچ میں جتنی آیتیں ہیں ان میں بھی ایک ترتیب ہے، اور ایک سورت کے ختم ہونے کے بعد دوسری سورت، ان میں بھی آپس میں ترتیب ہے۔ لوگوں کو ترتیب محسوس نہیں ہوتی، بہت سے لوگ جو اس کا ادھین کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کوئی بات کہی جا رہی ہے، اب کوئی نئی بات شروع ہو گئی۔ اصل میں سیمت الفاظ ہیں، سیمت شبد ہیں، محدود الفاظ، اور باتیں بہت ہیں، بے پناہ۔ کم شبدوں میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اس میں سے نکلتے چلے آئیں گے میننگ، اور اس کے ارتھ قیامت تک نئے ارتھ نکلتے چلے جائیں گے، یہ بھی قرآن نے کہا۔ جیسے جیسے وکاس ہوتا چلا جائے گا مانو کی بدھی کا، انسان کی عقل کا، ویسے ہی ویسے یہی آیتیں قرآن شریف کی برہمانڈ میں، کائنات میں نظر آتی چلی جائیں گی۔ یعنی پہلے جو باتیں سمجھ میں نہیں آئی تھی وہ یونیورس کو، کائنات کو دیکھ کے سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی، یہ بات بھی کہی گئی تھی، ہم پہلے سمجھ نہیں رہے تھے۔ تو جب اتنی چیزیں ہوں اور شبد سیمت ہوں، تو پھر یہ جو وانی اور یہ کلام ہے، یہ اپنے آپ میں ایک چمتکار یا معجزہ ہے۔ اس میں رکت استھان رکھے گئے، جیسے کہتے ہیں فل ان دی بلینکس، خالی جگہ پر کرو، اور وہ ہر یگ میں اور ہر دور میں اور ہر زمانے میں انسان کی بدھی، انسان کی عقل کے حساب سے ہیں۔ آج کے دور میں اس میں جو ارتھ نکلے اور میننگ نکلیں گے آیات میں، جو پچھلے لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے، وہ اپنی عقل، اپنے زمانے کی
اپنی انٹیلیجنس، چونکہ یہ ذہانت اور وہ انٹیلیجنس آئی کیو لیول بھی ہر جنریشن نسل کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اپنے زمانے، اپنے یگ، اپنے دور کی عقل کے حساب سے وہ خالی جگہیں جو چھوڑ دی جاتی ہیں بیچ میں، ان کی ذہانت کے حساب سے چھوڑی گئی ہیں، ان کی انٹیلیجنس کے، انسانوں کے۔ تو اب جب وہ سوال، وہ پرشن دیے جاتے ہیں کہ خالی جگہ پر کرو، رکت استان بھرو، تو تھوڑا سا دماغ پر زور ڈالنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے، اور وہ خالی جگہ بھر جاتی ہیں۔ تو اس میں بھی جو بہت ضروری کام کی باتیں تھی وہ کہیں، اور پھر بیچ میں بہت لمبے لمبے گیپس ہیں جہاں ان ستھانوں کو آپ اپنے زمانے اور اپنے دور کی عقل کے حساب سے پورے کر لیں گے۔ اب میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کرم ہے، تفصیل، ایک ترتیب ہے ہر صورت کے اپنے اندر بھی، اور ہر صورت کے ایک کے بعد جو دوسری آ رہی ہے ان میں بھی۔ تو پچھلی جو بھی ختم ہوئی، میں پھر اس میں تمام دنیا کے انسانوں کو خطاب کیا گیا، ایڈریس کیا گیا کہ تمہارے پاس ست آ گیا تمہارے رب کی طرف سے۔ خالی ایسے ہی بات اتنی نہیں تھی کسی نے کہہ دیا کہ ست آ گیا، بلکہ کہا ان سے یہ کہہ دو کہ آیا اس کے پاس سے ہے جو خود ست ہے، اور جو جس نے اس پوری یونیورس کو جو چلا رہا ہے، اس پورے برہمانڈ کو، اور تمہیں بھی، تمہاری زندگیوں کا بھی مالک ہے، اس کی اور سے ست آ گیا۔ تو اب جو کوئی اس مارگ درشن کی پیروی کرے گا اس کا اپنا بھلا، جو ومکھ ہوگا اس کا نقصان کسی اور کو نہیں، سوئم اس کو ہوگا۔ اور دھرم کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ کسی سے منوایا جائے، مارگ درشن ہے، چلانا نہیں ہے، دکھانا ہے کہ یہ صحیح راستہ تھا۔ اگر چلانا ہوتا، اگر زبردستی کرنی ہوتی تو قرآن شریف میں وہی 10ویں صورت اس میں گزر چکی آیتیں بیچ میں آئی تھیں کہ اللہ نے کہا، ایشور نے، کہ ہم چاہتے تو سب کو ایک ہی مارگ پر خود ہی بنا دیتے، سب سیدھے راستے پر ہوتے، لیکن یہاں تو ادیش ہی کچھ اور تھا، ایک ایسی پرجاتی کو پیدا کرنا تھا، ونسپتی کے بعد، پشو پکشی پریوار کے بعد، اب اسے لانا تھا، اور فرشتوں، دیوتاؤں، ان سب کے بعد اب اسے لانا تھا جو پروگرامڈ نہیں ہوگا، جس میں پہلے سے چیزیں رکھ دی کہ اس کو اپنے نیت سمے کے اوپر کب کب کیا کیا کرنا ہے وہی کرے، وہی کرنے پر مجبور ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اصل میں تو اس کو لانا تھا۔ تو یہ قرآن شریف میں خود کہا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم خود ہی بنا دیتے سب کو ایک ہی اس کے اوپر۔ اصل بات تو یہ تھی کہ راستہ دکھا کر کون عمل کرتا ہے، تو اب کیا تم کرو گے زبردستی؟ ہم تو خود کر سکتے تھے، تمہارے ذریعے تو صرف راستہ پہنچانا ہے۔ اب یہ پھر اگلی صورت شروع ہوئی، اس کی پہلی آیت، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ اس کی بہت تشریح گزر چکی۔ یہ شروع کے جو شبد ہیں، الفاظ ہیں، یہ الف لام را، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اس کے معنی کوئی نہیں جانتا، یہ تو میجورٹی کہتی ہے، لیکن بڑے بڑے تفسیر کرنے والوں میں سے بہت سے بڑے بڑے بھاشیکاروں میں سے بہت سے لوگوں نے کچھ مطلب اپنی طرف سے اندازے لگا کے کیے بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس بات کو نہیں مانا کہ اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا یا نہیں جان سکے گا، کوشش کی انہوں نے جاننے کی۔ اگر اللہ کی طرف سے فائنل کر دیا جاتا کہ کوئی کبھی نہیں جان سکے گا تو کوشش کرنا انہیں منع ہوتا۔ اس کے علاوہ قرآن انسانوں کے لیے آیا، اس میں اگر ایسی چیزیں ہوں کہ جو
دنیا کے جب تک انسان زمین پر ہے قیامت تک کبھی کوئی سمجھ ہی نہیں سکے کچھ حصے ایسے بھی ہوں، تو پھر اسے نازل کرنے، اسے اوترت کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں نازل کیے گئے؟ انسانوں کے لیے ہے نا، انسانوں کے مارگدرشن کے لیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے عقل ترقی کرے گی، وقت آگے بڑھے گا، بات کو آ جائیں سمجھ میں۔ تو یہ جو شروع کے الفاظ ہیں، میں نے اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ کیا ہیں۔ جو پہلی صورت، دوسری صورت تھی الف لام میم، اس سے پہلے آیا تھا علامہ الف لام میم، اور یہ الف لام را یہ اسی سیریز کا ایک نام ہے، علامہ الف لام میم جو آیا تھا پہلے۔ اور میں مختصر بتا رہا ہوں یہاں، اس میں تو میں نے پورا ایک پوری نشست ہے اس سے زیادہ وقت لگا تھا، اگلی دفعہ صرف اتنے سے حصے کی تشریح آگے بڑھ گئی تھی تفصیل کے ساتھ میں، اس لیے کہ اس میں پرمان اور ثبوت تھے، اور وہ ثبوت خود قرآن میں ہیں، اس میں باہر سے اندازے نہیں لگانے تھے۔ اس وقت تو میں صرف نچوڑ بتا رہا ہوں اس کا، بغیر پرمان و بغیر ثبوت کے۔ آپ میں سے کسی کو جاننا ہو کہ تفصیل، تو وہ الف لام میم کی جو ڈی وی ڈی ہوگی، سی ڈی، وہ اسے آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک ایشور اور اللہ کے بعد جب وہ تھا اور کچھ نہیں تھا، اس کے بعد جب سرشٹی شروع ہوگی تو سب سے پہلے کچھ نہ کچھ تو ہوگا جسے ہم پہلی سرشٹی کہیں، تخلیق اول، کوئی نام نہ رکھیں، کچھ نہ کہیں اسے، پہلی سرشٹی کہہ لیں خالی، تخلیق اول، فرسٹ کریشن۔ جب سرشٹا کے بعد کچھ سب سے پہلے آئے گا تو اسے پہلی سرشٹی کہیں گے، اور اس کے بعد وہ ڈائریکٹ ہوگا، اس میں کوئی سادھن بیچ میں نہیں ہوگا اس کی رچنا میں، اس لیے کہ بیچ میں ابھی اور کوئی ہے نہیں، سرشٹی تھی ہی نہیں۔ کارن جگت، اسباب کا سلسلہ اس کے بعد شروع ہوگا، پہلی سرشٹی کے بعد۔ اب کچھ آ گیا تو اس کو استعمال کر کے تو آگے سرشٹی چل سکتی ہے۔ تو یہ میں نے عقلی بات کہی خالی آپ سے، ثبوت ہیں پورے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اصل میں وہ پہلی سرشٹی کے نام ہیں، لیکن وہی پہلی سرشٹی ہی ریکارڈ بھی ہے ایک۔ جیسے کوئی ہمیشہ جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ سوکشم ہوتی ہے، بڑی لطیف محسوسات، کہ انسان اس کو فیل بھی کر سکے، اس سے الگ، اس سے پرے، باریک اور سوکشم ہوتی ہے۔ انسان کا بیج سوکشم ہوتا ہے، نیم کے پیڑ کا سارا ریکارڈ نیم کے پیڑ کے بیج میں ہوتا ہے، پھر وہ ایکسپینڈ کرتا ہے اس بیج سے، اس میں سارا ریکارڈ ایف اینڈ بٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اتنا پانی ہے، ایسا موسم، یہ ملے گا تو اس میں اتنی شاخیں ہوں گی، اتنا بڑا ہوگا، ایسا جائے گا، ایسا ٹیسٹ ہوگا، یہ خاصیتیں ہوں گی، وہ سب ریکارڈ جتنا کتنی لائف ہوگی اگر یہ چیزیں اس کو اپلبدھ رہیں، تو یہ سب ریکارڈ بیچ میں ہوتا ہے جو ایکسپینڈ ہوتا ہے، جو پھیلتا ہے، پھر جس کا وستار ہوتا ہے۔ وہ ریکارڈ بیچ سے وستار ہوتا ہے ہر چیز کا، انسان کا بھی، اس کے ڈی این اے سے، ڈی این اے میں کمپلیٹ ریکارڈ ہوتا ہے انسان کے ڈی این اے میں۔ اب وہ ڈی این اے میں بہت سوکشم ہے، اسے نہیں دیکھ سکتے آپ اپنی آنکھوں سے ننگی۔ تو یہ تو پھر بھی مادی بھوتک انسانوں اور پیڑ کی میں نے بات کی، لیکن اور اس سے اوپر جو پہلی سرشٹی ہے اس کو آپ پھر، وہ اگر پہلا بیج یا سوکشم ہے تو اسے اس سے بھی نہیں دیکھ سکتے مائکروسکوپ سے۔ تو جو سب سے پہلے جو کچھ وجود میں آیا وہ پھر ساری یونیورس کا ریکارڈ ہوگا، ساری کائنات کا۔ تو اصل میں وہی ریکارڈ ہے، جسے میں صرف اتنا، تاکہ چیزیں الجھ نہ جائیں جو لوگ جنہوں نے وہ نہیں سنا ہے، کہ الف لام میم فوراً بات کو اشارہ ہے، ذالک الکتاب، ذالکہ مانے وہ، دور کا اشارہ ہے، ترجمہ کرتے ہیں یہ ٹرانسلیشن کرنے والے، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاذا کہتے ہیں عربی میں یہ کو، ذالکہ وہ، دور کا اشارہ ہے،
وہ ہے الکتاب، اور کتاب کہتے ہیں ریکارڈ کو، وہ ہے اصل الکتاب یا وہ ہے اصل ریکارڈ، کوئی دور کی چیز ہے الف لام میم، اور اس کو جوڑا نہیں جاتا معنوں میں، لوگ اسے تو الگ کا ہٹا دیتے ہیں کہ اس کو تو میننگ میں جوڑنا نہیں ہے۔ اب میننگ شروع یہاں سے ہو رہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پہلا اس سے کہ آپ کو معنی نہیں معلوم لیکن جوڑیے، قرآن کی آیت ہے، اسے چھوڑیے مت۔ الف لام میم یہ نہیں، الف لام میم وہ ریکارڈ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اصل میں اس پہلے ریکارڈ کے یا جو بھی تخلیق ہوئی تھی، جو کریشن تھی، یہ اس کے الگ الگ نام تھے، اس میں سے ایک یہ بھی الف لام را۔ دیکھیے ہر جگہ، تقریباً ہر جگہ، زیادہ تر ڈائریکٹ سیدھے اور کہیں کہیں انڈائریکٹ، جہاں جہاں یہ شبد آئے صورتوں سے پہلے وہاں ہمیشہ کتاب یا قرآن کا ذکر آیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب یہاں پہ آیا الف لام را کتاب، سب سے پہلے اس کتاب ریکارڈ کو کہتے ہیں، کتاب احکمت آیاتہ، ایک ریکارڈ ہے کتاب جس کی آیات، جس کی آیتیں احکمت دڑھ مستحکم کر دی گئیں، بنیاد بنا دی گئیں، آدھار شلہ بنا دی گئیں، ایسی مضبوط کر دی گئیں کہ اب وہ ہلیں گی نہیں، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، پریورتن نہیں ہوگا۔ ثم فصلت، اس کے بعد اوریجنل ٹرانسلیشن یہ تھا جہاں سے میں نے کاپی کیا، پھر میں نے اسے کاٹ دیا ہے، مطلب یہ کلر میں نے بدلا ہے اور کاٹا میں نے، یہ اوریجنل ٹرانسلیشن جہاں سے میں نے نقل کیا ہے۔ پھر سوستار بیان ہوئی، یعنی پھر اس کے بعد تفصیل سے اس کی پھر تفصیل آئی۔ یہ جو لفظ ہے فصلت، دیکھیے اسی میں سے اردو کا مادہ اسی لفظ میں سے نکل رہا ہے جو اردو میں آپ بولتے ہیں تفصیل، اس لیے زیادہ تر اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی تفصیل کر دی گئی۔ اب ایک جگہ اور زیادہ اس کو یہی لفظ 2 بار لا کے کہا گیا قرآن کے، فصلناہ تفصیلا، ہم نے بہت ہی تفصیل کر دی، فصلناہ اس کی تفصیل کی، تفصیلا خوب تفصیل۔ تو اب اگر قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہو تو نماز کیسے پڑھتے ہیں یہ بھی قرآن میں ہونا چاہیے، یا نماز ضروری نہیں ہوگی؟ اگر ہر چیز کی کوئی تفصیل بچ نہیں رہی اب، تو اگر ہر چیز کی تفصیل ہو جائے تو پھر زکوٰۃ کی انواریہ دان، زکوٰۃ کا ریٹ کتنا ہوگا، شرح کتنی ہوگی، یہ بھی ہونا چاہیے کہ 2.5% دیں گے، 40واں حصہ دیں گے، یہ نہیں ہے۔ کتنی رکعتیں کس کس وقت ہیں، فجر ظہر عصر، نہیں ہے۔ تو اب اگر تفصیل کا یہ مطلب ہے جو ہم اردو میں بولتے ہیں، ڈیٹیل بہت، پہلے شارٹ پھر خوب ڈیٹیل، اردو میں تو تفصیل اسی کو کہتے ہیں، تو یہ تو بات ٹھیک نہیں بیٹھتی۔ اس سے بڑے، یعنی اس قرآن شریف میں جہاں کئی جگہ ہے یہ الفاظ، اس کے معنی سمجھنے میں جو غلطی ہوئی اس سے فرقے بنے، اس سے بہت گڑبڑ ہوئی ہے، اور فرق یہی ہوا کہ اردو کے لفظ، اردو میں بہت سے میننگ بدل گئے جو اوریجنل عربی میں تھے اس کے، تو یہاں تفصیل کر لیا گیا، ٹھیک ہے تفصیل، لیکن تفصیل کے عربی میں کچھ اور معنی ہیں اور اردو میں کچھ اور معنی ہیں۔ اردو میں تو اس کے معنی وستار کے ہی ہیں، جیسے ہندی میں وستار کہتے ہیں، تشریح، خوب پھیلانا، پھیلا کے بیان کرنا، لیکن عربی میں تفصیل اسے نہیں کہتے، اور اس سے بڑا دھوکہ ہو گیا جب ترجمہ تفصیل ہوتا ہے۔ عربی میں فصل کہتے ہیں الگ ہونے کو، جدا ہونے کو، یہ اس کے بنیادی معنی ہیں۔ پھر اس سے یہ سارے معنی بنے، تفصیل کا مطلب الگ الگ کر دیا گیا، صاف انداز میں گڑبڑ نہیں رہا، ایک میں ملا نہیں رہا، الگ الگ کر دیا گیا، الگ الگ چیزوں کو
کیا جاتا ہے تو سمجھ میں زیادہ آتی ہیں، ملی بھی ہوں تو اس میں کہیں کنفیوژن ہوتا ہے۔ دیکھیے اسی لفظ سے نکلا ہے اردو کا لفظ فاصلہ، جدائی، دور۔ تو حد فاصل یہ ہے اردو میں بولتے ہیں کسی کا، یعنی یہ ہے سیما، اس سے ادھر کا حصہ الگ ادھر کا حصہ الگ، دونوں کو الگ کرنے والی سیما ہے یہ۔ تو اصل مطلب فصل کا یہ ہے الگ الگ ہونا، جدا ہونا، پرتک ہو جانا، الگ الگ ہو کے اس سے پھر یہ معنی بھی نکلے، الگ الگ ہونے سے کیے جانے لگے کہ صاف چیزیں الگ ہو کے کلیئر، اسپشٹ۔ ایک میں بہت سی جڑی ہوتی ہیں تو بہت اسپشٹ نہیں ہوتی۔ تو جیسے وہ نیم کا پیڑ ایک بیج سے بڑا ہوا تو اس کی ڈیٹیلز ابھی نہیں آ رہی ہیں، اب ڈیٹیلز ہوئی اس کی الگ الگ، برانچز الگ اور تنا الگ، شاخیں الگ اور پتے الگ، اب یہ تفصیلات آ رہی ہیں۔ یہ ڈیٹیلز جو ہیں اس کی یعنی اصل میں پھیل کر جدا ہوئی ہیں، وہ الگ الگ ہوئی ہیں۔ تو تفصیل کے وہ معنی نہیں سمجھے، اس لیے اس میں پھر وہی معنی لوگوں نے سمجھے اور یہ ترجمہ ہو گیا تھا، ٹرانسلیشن سب وستار بیان ہو۔ اتنا وستار قرآن میں نہیں ہے ہر چیز کا، ہر چیز کے اصول اور سدھانت ہیں قرآن شریف کے اندر۔ اب یہاں سے میں یہ کہہ رہا تھا، یہاں سے فرقے بنے مت۔ اب ایک گروپ تو وہ تھا جس نے یہ کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی اور نہیں مل رہی، تو انہوں نے وہی ایک اور بنائی کہ رسول سے جو ہم تک پہنچا قرآن سے الگ، ان کا وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، اس کا نام وحی رکھا کہ یہ بھی اوترن ہے۔ دو نام رکھ دیے، وہی خفی وہی جلی۔ ایک وہی وہ جو کلیئر اوترن ہے قرآن، وہی ہے خفی، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے لیکن وہ بھی اوترن ہے، وہ بھی وہی ہے۔ چلیے یہ بات کہ وہ اپنی مرضی سے رسول پیغمبر کچھ نہیں کہتے تھے، جو کہتے تھے اللہ کی مرضی سے کہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن 150-200 سال بعد اگر بخاری صاحب، مسلم صاحب، ابو داؤد صاحب یہ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں ان چیزوں کو جو 150 سال سے بکھر گئی تھیں، جن کو ریکارڈ نہیں کیا گیا تھا، ریکارڈ کرنے سے خود نبی نے منع کر دیا تھا تاکہ قرآن میں گڈمٹ مکس اپ نہیں ہو جائیں۔ اچھا منع کیوں کر دیا؟ مکس اپ نہیں ہو جائیں، کیا رشتہ ہو جاتی تو وہی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ڈیٹیل آ گئی، تو پھر گڈمٹ ہونے میں دقت کیا تھی؟ اللہ کی طرف سے یہ آیا اور اللہ کی طرف سے وہ آیا جو کچھ اور نبی کہہ رہے ہیں، تو اگر ایک ساتھ مل جائے تو کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی بھی بات ہے، ہو جاتی گڈمٹ۔ گڈمٹ سے مطلب ہم نہیں چھانٹ پاتے کہ کتنا وہ تھا جو جس کا اوترن ہوا، کتنا وہ ہوا جو انہوں نے اپنے شبدوں میں کہا۔ وہ بھی تو جب اسے وہی مان رہے ہیں کہ یہ بھی وہی ہے، تو اب یہ اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے، اسی میں مل جانے دیجیے، نہیں لکھنے کو بھی منع کر دیا۔ یہ میں جو کچھ بتاتا ہوں قرآن سے الگ جو اوترن ہوتا ہے وہ تو ریکارڈ کرو، اور باقی لکھنے کو منع کر دیا تاکہ وہ جب تک وہ ریکارڈ کے سادھن بالکل کلیئر کٹ آ نہیں جائیں، ایسے کہ یہ چیزیں اب الگ الگ رہیں گی، گڈمٹ نہیں ہو جائیں گی، اس وقت تک کہیں اس کے اندر وہ مل نہ جائے جیسے آپ حدیث کہتے ہیں قرآن والے حصے میں، لکھنے کو منع کر دیا تھا۔ اب بہت سی باتیں لوگوں نے جھوٹی گڑھ لی ان کی طرف سے، بات کے دور ہمیشہ گڑھی جاتی رہی ہیں، انہوں نے بھی گڑھی، بہت سے لوگوں نے۔ 150 سال بعد یہ ہوا کہ اب کیا صحیح ہے کیا غلط جو انہوں نے کہا تھا حدیثوں میں سے، اس کو اکٹھا کیا گیا، بہت کوشش کی گئی، بہت تحقیقات اور بہت ریسرچ کی گئی چھانٹنے کی، بہت عظیم کام کیا، لیکن 100% اس کو صحیح غلط چھانٹنے یہ ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہوگا کبھی۔ اب یہاں پوزیشن یہ ہوئی کہ اس کو 100% کا درجہ دے دیا گیا، رسول کی کہی ہوئی بات کو تو ہم مان لیں کہ یہ وہی مان لیں اسے اللہ کی طرف سے، لیکن وہ رسول کی کہی ہوئی بات ہے یا نہیں، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں
کہ یہ رسول کی کہی بھی بات ہے. اس میں غلطی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہیں, خالی ہو سکتی نہیں, غلطیاں ہوئی ہیں. تو ایک تو گروپ وہ آیا, میں یہ بتا رہا تھا کہ اب اس کی وجہ سے, اس تفصیل کی وجہ سے یہ مت بن گئے, فرقے بن گئے. اسے تفصیل اردو کی تفصیل سمجھنے کی وجہ سے یہ جدا ہونے کو یہ سمجھا جب گیا وستار, تو اب فرقے بنے جس میں سے ایک وہ تھا کہ وستار تو ہونا چاہیے, اب یہاں مل نہیں رہا, تو انہوں نے کہا وہ نبی کی زبان سے جو آ رہا ہے وہ بھی وہی ہے اور وہ بھی اسی کی آیتیں ہیں. چونکہ یہاں تو یہ کہا تھا نا کہ اس کی آیتیں جو ہیں, اس کی انہی آیتوں کو جو فصل کر دیا گیا یا تفصیل گئے, انہی آیتوں کو تفصیل بنا دیا گیا, باہر سے نہیں لانا ہے. تو اب وہ باہر کی ہوئی نہیں, کہا کہ باہر کی نہیں ہے, وہ بھی نبی کی زبان سے آئی, اس کا ایک وحی کا نام رکھ دیا الگ. تو جب اس کو جس چیز کا جو مقام ہوتا ہے, جب اس سے کچھ اونچا کریں یا نیچا کریں تو بگاڑ آتا ہے, بیلنس اور توازن سنتولن ختم ہوتا ہے. پیغمبر حضرت عیسیٰ, ان سے بڑی محبت کی ان کے ماننے والوں نے, محبت میں ان کو خدا بنا دیا, درجہ بڑھایا نا, بڑھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. جو سر جیسا ہے وہیں رکھیے, گھٹانے کی بھی اجازت نہیں ہے, بڑھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اب انہوں نے اس حصے کو بالکل قرآن کے برابر لے آیا, ایک گروہ ہوتا, دوسرا فرقہ بنا. یہ اسی بات پر, اسی چیزوں کو غور کرنے میں انہوں نے کہا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ہر چیز کی تفصیل اس میں, انہوں نے کہا یہ باہر وار کی تو چیزیں کچھ نہیں, سب تفصیل اسی میں ملے گی. بڑے تھوڑے سے ماننے والے ہیں اس فرقے کے یا مسلک کے, بہت تھوڑے سے. ان تھوڑے سے میں بھی کیسی تفصیل ہے کہ وہ اس کے اوپر اکٹھا نہیں رہ سکے. کوئی کہتا ہے 5 وقت کی نمازیں, ان میں ہی سے جو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں دنیا میں. کوئی کہتا ہے 3 وقت کی نمازیں, کوئی کہتا ہے 2 وقت کی نمازیں, ہم نے قرآن سے تفصیل سمجھ لی ہے. یہ بھی کہنے والے کہ 1 وقت کی ہے, کوئی کہتا ہے 1 وقت کی بھی نہیں ہے. اسی قرآن سے تفصیل سمجھنے والوں میں جب تھی نہیں تو تم کہاں سے سمجھ رہے ہو, اور جب سمجھو گے تو یہ ہوگا, جب ہر چیز اس میں سے کہو گے کہ ہر تفصیل یہی ہے. اس لیے کہ یہ جو مان لیا تھا کہ تفصیل ساری یہیں پر ہے, اس سے الگ کہیں کچھ نہیں ہے. تو یہ توازن بگڑا ہے, جو اصل بیلنس سنتولن تھا وہ بگڑا. سنتولن یہ تھا, یہ ہے, اس میں سے چیزیں کلیئر کٹ کر دی گئی, اسپشٹ الگ الگ اصول ہیں. یہ نبی نے, پیغمبر نے ضرور ان اصولوں پر کیسے عمل کریں بتایا, اس کو ہم تفصیل کہہ سکتے ہیں اردو کی, لیکن ذرا احتیاط کے ساتھ میں. تو ایک فرقہ یہ بنا, ایک وہ بنا جو کہتا تھا ہر تفصیل اسی میں. دونوں باتیں غلط, اور یہ غلطی ہوئی اس لفظ کے غلط, اور جگہ پہ بھی آیا, صرف اسی ایک جگہ نہیں, اس لفظ کے غلط ترجمے سے. میں نے آپ کو بتایا فصل معنی پرتک کر دینا, جدا کر دینا, اسپشٹ کر دینا. تو اس کی آیتیں محکم بنائی گئیں پہلے, دृڑ, ناقابل تبدیل, پریورتن نہیں ہوگا, بنیاد بنیں گی, آدھار شلا بنیں گی. یہ ہے سارے اس ورڈ کے مطلب. حکمت پکی کا, یہ ایک ورڈ میں پکی جو یہاں لکھا ہے. پھر اس کے بعد اس کو ایسے کہ الگ الگ کیا گیا کہ اسپشٹ ہو جائیں. ثم فصلت آیات من لدن حکیم خبیر, اس کی طرف سے, اس کے پاس سے جو حکمت والا بھی ہے, وزڈم والا ہے. یہ دیکھیے جو بھی صفات, جو بھی گن اللہ کے بیان ہوتے ہیں آیت کے آخر میں کسی, اس کا سمبند ہوتا ہے باقی آیت سے, تعلق ہوتا ہے زبردست. یہاں 2 اس کی صفات یا گن آئے, حکیم, خبیر. وہ جانتا ہے کہ حکمت کیا ہے, وزڈم کیا ہے, یہاں پر یکتی کیا تھی, یہاں پر تتدرشتا کی بات کیا, کس موقع پہ کیا, یہ جانتا ہے خوب اچھے طریقے سے. ہر چیز کے پیچھے وزڈم کیا ہے, اور اس کو خبر بھی ہے ہر بات کی. تو اس کی ہیں آیات اب جو آگے آ رہی ہیں, جس کے بارے میں یہ بتایا, اور جس کو غلط سمجھنے کی وجہ سے یہ الگ الگ فرقے بھی بنے, اور وہ توازن و بیلنس پر نہیں ہو فرقے. بہت اچھی باتیں ہیں سب میں, ان دونوں میں, لیکن یہ توازن بگڑا ہوا ہے. یہ کہا اگلی آیت
اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. یہ تھی مین بات اس کتاب کی یا ریکارڈ کی یا ہدایت کی یا مارگدرشن کی. مین جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی، جو جڑ یا آدھار شلا تھی، کہ میرے اللہ کے سوا، ایک ایشور کے سوا تم کسی کی بندگی نہیں کرو گے. اچھا لفظ لائے یہاں پر ٹرانسلیٹ جنہوں نے کیا، میں نے خالی نقل کیا. یہ بندگی اکثر ترجمہ ہو جاتا ہے عبادت نہیں کرو گے. اب عربی کا لفظ ہے تعبدو، اس سے نکلتا ہے عبادت. پھر وہی بات ہے کہ عبادت کا مطلب اردو میں کچھ اور ہے اور عربی میں کچھ اور ہے. عبادت ان کرم کانڈ و پوجاؤں کو کہتے ہیں اردو میں، نماز روزہ. بات یہیں تک ہو کے رہ جاتی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو گے، اللہ کے لیے نماز پڑھو گے. بندہ بننا، بندگی جو ہے وہ تو 24 گھنٹے کی، ہر چھڑ کی. اس کے سوا کسی کی بندگی اختیار نہیں کرو گے. یہ بندگی اختیار نہیں کرنا بھی ضروری ہے کہ غور کرتے چلیں، خالی ایک شبد نہیں ہے. پہلی بات تو یہی سمجھ لیجئے کہ اس میں یہ خالی کچھ کرم کانڈ یا پوجائیں نہیں ہیں. عبادت، بندگی، اس کے بندے بن کر رہنا. بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہر چھڑ اور ہر لمحے جو کچھ سوامی نے کہا، مالک نے کہا، وہ اسے کرنے کو تیار ہوتا ہے. اس کی مرضی دیکھتا ہے، اس کی رضا دیکھتا ہے. اپنی مرضی کسی جگہ اس کے مقابلے میں نہیں چلاتا، ہر لمحے ہر چھڑ. تو بات خالی 5 وقت کی نماز کی نہیں. بندے بننے کا مطلب تو یہ ہے کہ جو کچھ اس نے دیا بس وہی کرنا ہے، اسی کے مطابق کرنا ہے، اسی کے انوسار کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی. یہ الگ بات ہے کہ سوچ سمجھ کر کرے، آنکھیں بند کر کے نہیں کر رہا، سوچ سمجھ کر کر رہا ہے، لیکن اس کے اوپر اپنی مرضی نہیں چلاتا. یہ ہے بندگی. کہ کسی جگہ جو کچھ بھی اس نے دیا، اور اس نے کیا، اس نے جو کچھ دیا وہ کیا ہے، اس کے نیم، اس کے قانون، اس کے قانون کے خلاف کچھ نہیں کرے گا. یہ بندگی ہے. تو اس کے سوا، ایک ایشور کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، بندگی نہ کرے کا مطلب کسی اور کو یہ رائٹ نہیں بچا کہ وہ لا فریم کرے، وہ نیم و قانون بنائے. یہ رائٹ اوریجنل تو اس کا ہے. اب اس کی ڈیٹیل میں دوسرے اور قانون بنائے جا سکتے ہیں، اس سے ٹکراتا ہوا کوئی نہیں. یہ ڈیفائن وہی کرے گا. اب ہاکی کی فیلڈ ہے، سیمائیں طے کی جائیں گی، اس کے بغیر ہاکی نہیں ہوگی. اسٹک چل جائیں گی دونوں ٹیموں کے بیچ میں. اگر وہ سیمائیں، اگر وہ باؤنڈریز ہٹا دی گئیں تو وہ باؤنڈریز کون طے کرے گا؟ کیا ٹیمیں طے کریں گی؟ کہیں چھوٹی ہوگی، کہیں بڑی ہوگی، سب جگہ ایک ہی ڈائمینشنز کی ہوگی. طے کون کرے گا؟ پلیئرز طے کریں گے. کیا وہ باؤنڈری چھوٹی کر لیتے ہیں یا بڑی کر لیتے ہیں؟ پلیئرز بھی ان کو فکس کر کے دے دی گئیں، وہی رہیں گی. اب ہر جگہ، ہر دیش میں وہی رہیں گی، ہر گراؤنڈ پر ان کو فکس کر کے دے دی گئیں. کسی اس کا کھیل کے میدان کا نیم بنانے والے نے بنایا اور ان کو فکس کر کے دے دیا گیا. ان نیموں میں پریورتن ہوتے رہتے ہیں کہ یہ پہلے یہ رولز تھے کرکٹ کے، اب یہ ہو گئے. پہلے ہاکی کے یہ رولز تھے کہ یہ رانگ سائڈ ہو گئی، ادھر پہلے فاؤل ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا. اب ان نیموں میں پریورتن ہوتے رہتے ہیں. وہ جنہوں نے نیم بنائے وہ غور کرتے رہتے ہیں کہ اب یہ تو نیم بالکل ٹھیک نہیں بنا تھا، اس کو اور تھوڑا سا سنشودھن کرنا چاہیے. وہ دے دیے جاتے ہیں. پلیئر اس کے اندر دخل نہیں دیتے، ان کو تو نیم کے حساب سے کرنا ہے. اس زمین پر، اس برہمانڈ میں نیم بنانے کا اختیار کس کا ہوگا؟ لا، قانون بنانے کا حق کسے؟ ان کو نہیں، جو پلیئرز ہیں. اس کو بنا کر دیے جائیں گے. کون بنائے گا؟ وہ بنا کر وہ دے رہا ہے. شروع میں کہہ دیا گیا تمہارے، یہ اس سے پہلی آیت کے اندر کہا گیا کہ اس کے پاس سے آئی ہیں جو حکمت بھی جانتا ہے،
خوب جانتا ہے وزڈم کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا، اور خبر بھی رکھتا ہے ہر بات کی آئندہ تک کی کہ کیا کیا ضرورتیں پیش آئیں گی، تو نیم بدلیں گے نہیں. یہ لا وہ فریم کرے گا جسے آگے تک کے بارے میں معلوم ہے کہ سنشودھن کرنے کی ضرورت نہ پڑے، آوشکتا نہ پڑے. اب اس کا پالن کرنا ہے ان نیموں کا. یہ بندگی جو اس نے بتا دیا ہے اس کے بتائے ہوئے نیم کا پالن کرنا ہے، ورنہ فاؤل ہو جائے گا. اس نیم سے ہٹ نہیں سکتے اور وہ نیم بدلیں گے بھی نہیں. یہ اپنی مرضی نہیں چلے گی. اس نے جو کچھ بتا دیا اس کا ہر لمحے ہر چھڑ، 5 سمے کی 5 وقت کی بات نہیں ہے، 1 مہینے کچھ کھایا پیا نہیں اس کی بات نہیں ہے. تیرتھ یاترا پر ہوا ہے، حج کرائے، کچھ زندگی میں ایک بار، اس ہر لمحے سوتے جاگتے جو کچھ ہے میری اچھا نہیں اس کی اچھا. یہ سمرپن ہے، یہ اسلام ہے. تو کہا کہ یہ تھا پہلا حکم، اننی لکم منہ نذیر مبین. اور یہ کہہ دو کہ میرا کام صرف اتنا ہے. میرا رول کیا تھا؟ پیغمبر نے کہا وارننگ دینے والا اور خوشخبری دینے والا. ان نیموں کا، ان قوانین کا پالن نہیں کرو گے نقصان اٹھاؤ گے. وارننگ دے دی. پالن کرو گے خوشخبری دے دی، تمہارا ہی بھلا ہوگا. رسول نے کہا کہ میرا رول اتنا. اللہ نے کہا کہ رسول سے کہ یہ کہہ دو کہ تمہیں بندے تو اس کے بننا ہے، میرے نہیں، رسول کے نہیں. اور میرا اسٹیٹس جو ہے، میں تو خود اس کا بندہ ہوں، میرا اسٹیٹس یہ ہے کہ اس رولز کو توڑنے والوں کو وارننگ دے دوں کہ تمہیں کیا نقصان پہنچے گا، رولز کو فالو کرنے والوں کو خوشخبری سنا دوں کہ تمہیں فائدے ہوں گے، تم بھلے میں رہو گے. ان کی بندگی نہیں ہوگی. یہ کہا ساتھ ہی کہا ایک ہی آیت کے اندر بندگی اللہ کی ہوگی. قانون اس کے بنے، وہ بنائے گا. نبی قانون بھی نہیں بنائیں گے، اس کے بنائے ہوئے قانون پر چلائیں گے اور بتا دیں گے. گائیڈنس دے دی اور یہ بتا دیں گے کہ دیکھو نفع نقصان تم پر زبردستی بھی نہیں کریں گے، نفع نقصان تمہارا اپنا. یہ تو جو کلمہ دیا آپ کو اس کے ساتھ رکھا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے سوا اب کسی کو اب سپریم نہیں جس کے آدیش کا پالن ہوگا. محمد الرسول اللہ، محمد کیا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہی آدیشوں کو لانے والے ہیں، اسے کہتے ہیں رسول. تم تک پہنچانے والے، ڈیلیور کرنے والے. اور صاف کی آواز ہے، روز نماز میں پڑھتے ہیں بلا ناغہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ایک ایشور کے سوا کوئی نہیں ہے جو قانون بنانے کا ادھیکار رکھتا ہو اور اس کا پالن کیا جائے، اور کوئی اس کا پاتر نہیں ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، روز بلا ناغہ پڑھ لیں نماز میں. اور میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد کیا ہیں، عبدہ ورسولہ، وہ بھی اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، کہ یہ میسج انہوں نے ڈیلیور کیا. یہ بندے، وہ بندے اس کے ہیں، یہ ساتھ میں چل رہا ہے. اب یہ سب یہاں پر بڑھانے والوں نے محبت میں بڑھایا، بندگی سے نکال کر انہوں نے کہا کہ وہ تو بس نظر آنے میں نظر آ رہے تھے یہاں پر، ورنہ تو وہ مکے کی گلیوں میں خدا خود چل رہا تھا. پھر اس میں شاعری ہوئی، اور شاعری تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، جو اس کے اندر اتشیوکتی مبالغے جو ہوتے ہیں، تو طرح طرح کی چیزیں. رسول ان کا کام پہنچانا تھا، وہ خود بندے اسی کے. یہ روز نماز میں گواہی دے رہے ہیں، میں ان شبدوں کے ساتھ اشہد ان، میں گواہی یہ دے رہا ہوں، اور روز جھوٹی گواہیاں. اس کا مقام اس طرح بنا دیا کہ وہ خدا کے مقام، خدائی کے مقام پہ پہنچا دیا. اور پھر خدائی کے مقام ہی پر نہیں، اصلاً تو اس سے بھی آگے بڑھا دیا بعض جگہ. کیونکہ یہ وہ خود کچھ نہیں کرتا، وہ تو ان کی رضا سے کرتا ہے. یعنی بہت عام ہے یہ بات. اللہ کو، ایشور کو تو ان کی محمد کی رضا چاہیے، تو رضا اس کی نہیں بچی. ان کی جو رضا ہے اس کے حساب سے وہ قانون بنا کے دے دیتا ہے. تب یہ تو مقام اور اس سے اوپر ہو گیا کہ چلو پیدا تو اس نے کیا، لیکن لیول اب یہ ہے کہ وہ چل رہا ہے ان کے پیچھے.
ان کی رضا جیسا یہ چاہتے وہ چاہتا ہے، اور اوپر پہنچ گئے. یہ سنتولن بگاڑنا سارا. قرآن دنیا میں جتنی دھارمک کتابیں بچی ہیں اس میں اکیلی پستک ہے جو یہ کہتا ہے لا تغلو فی دینکم. دھرم اپنے دین میں بھی جتنا کہا کہ اتنا کرو، بڑھاؤ مت. تپسیا اور کریں گے اور کریں گے، جنگلوں کو چلے جائیں گے، نہیں جا سکتے، یہاں رہو گے، انسانوں کے بیچ میں رہ کر زندگی گزارو گے، اور پھر پاپوں سے بچو گے، غلط چیزوں سے بچو گے. اکیلے چلے گئے، تپ ہو رہی ہے، برس سے منع کر دیا. یہ غلو، یہ بڑھا دی بات کو. اچھی بات ہے بندگی، تو اس کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے دن رات، باقی کا کیا ہوگا؟ ساری باقی کو آگ میں جلنے دیں. تمہیں تو اسی زندگی کے اندر رہتے ہوئے خود اپنے آپ کی احتیاط نہیں رکھنی تھی، اوروں کے بارے میں بھی سوچنا تھا. تو یہ بیلنس، توازن بگڑ رہا ہے. تو توازن بگڑنے کو اس سنیاس کو منع کر دیا. جو سنیاس ہوگا وہ یہیں پر ہوگا، گرہستھ آشرم کے اندر، کہ اسی کے اندر رہتے ہوئے اپنی اچھاؤں کو کنٹرول کرتے ہوئے ان ذمہ داریوں کو نبھائیں گے جو یہاں پر آتی ہیں اس سماج کے اندر. تو یہ بگاڑ ہوا. تو بالکل واضح دو باتیں یہاں پہ بتا دی، قانون اس کے، اور میری طرف سے تو میں تو صرف اس کو بتانے کے لیے آیا، وارننگ دے دی اور خوشخبری دے دی. اور یہ کہ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو. عربی کا لفظ بولا میں نے ابھی، استغفار کرو. یہاں پہ لکھا ہے क्षमा مانگو. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو، क्षमा بہت چھوٹی چیز ہے، استغفار بہت بڑی چیز ہے. اور یہ क्षमा کے لیے، معافی کے لیے لفظ آتا ہے عفو. عربی کے اندر عفو اسی سے بنا ہے معافی، مادہ وہی ہے اس کا، روٹ، مول، عفو، معافی. تو اس کے لیے عربی میں وہ آتا ہے. ایک غلطی کی، اب حساب کے دن سب کا حساب چل رہا ہے، سب کی غلطیاں سب کے سامنے آ گئیں. اس لیے آ گئیں کہ کھلی عدالت میں ہونا چاہیے جو کچھ ہونا چاہیے. آپ بھی کہتے ہیں نا، نیائے تو یہی ہے کہ بند کمرے میں نہیں ہو کسی کا فیصلہ، اوپن کورٹ ہونی چاہیے، ورنہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. تو کھلی عدالت میں تو پھر سب کے سامنے آتا ہے نا جرم سے بری ہوئے تو بھی سب کے سامنے جرم آیا. جرم سے بری ہوئے، پہلے تو ملزم تھے، کہا باعزت بری ہو گئے، اب باعزت ہو گئے، بری، اس سے پاک تھے جرم سے، اور پکڑے گئے، جرم ثابت ہو گیا، سب کے سامنے رسوا، وہ فیصلہ سب کے سامنے. تب انصاف کہتے ہیں. اور چپکے سے عدالت کے اندر کہیں ہو گیا تو کہتے ہیں ناانصافی ہے. کھلی عدالت ہوگی، اس کھلی عدالت کے اندر سب کے جرم سب کے سامنے آ جائیں گے جو کچھ کیے تھے، سارا ریکارڈ دہرا دیا جائے گا. قرآن کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا، اپنے اعمال کو، کرموں کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے. تو پوری فلم پلے بیک ہو گئی. تنہائیوں میں بھی جو کچھ کیا تھا وہ بھی آ گیا سامنے، اور سب کے سامنے آ گیا. جہاں سمجھا تھا کہ کسی اور نے نہیں دیکھا، نہیں سنا، وہ بھی سب کے سامنے آ گیا، ہر ایک کے. اب اس کے بعد معاف کر دیا، کسی بات معافی ملی لیکن ذلیل تو ہوئے، معاف کر دیا، اسے کہتے ہیں معافی. یہ بھی بڑی چیز ہے. سزا نہیں دی، اس لائق تھے کہ سزا بہت ملتی. استغفار اس سے زیادہ بڑی چیز ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں ڈھکنا، غلطی کو ڈھک دینا، اسے معافی کہنے لگ گئی ہے، क्षमा. اور یہ کہ تمہارا رب، اس سے یہ مانگو کہ میری غلطیوں کو ڈھک دے، حساب ہی نہ لے کچھ اس سے غلطیوں کا. اتنے پیجز فائل کے بند، اب وہ کسی کے سامنے وہاں نہیں آ رہے، کچھ حصہ روک دیا گیا. کتنی باتیں جو میں نہیں چاہتا کہ میرے بارے میں آپ کو پتہ چلیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی بہنوں کو پتہ چل جائیں، میں نہیں چاہتا میرے بچوں کو معلوم ہو جائیں، میں نہیں چاہتا میری وائف کو معلوم ہو جائیں. اب معلوم ہو جائے اور اس کے بعد معافی ہو جائے. اور ایک یہ کہ نہیں، ڈھکی نہیں، کہیں
کسی کے سامنے ننگا نہیں کیا گیا. یہ بہت آگے کی بات ہے. استغفار ڈھک دینا, تو اپنے رب سے اس بات کو مانگو کہ غلطی کو ڈھک دے. اور ثم توبوا الیہ, پھر پلٹو اس کی طرف. خالی زبان سے مانگنے پہ نہیں ہوگا, زبان سے مانگنے پہ نہیں ڈھکا جائے گا, نہ معافی ملے گی. دنیا میں کوئی معاف نہیں کرتا جب تک معافی مانگی نہیں جاتی. معافی مانگو تو معاف کر دیں گے, کہتے ہیں معافی تو مانگتا ہی نہیں, شرمندہ ہی نہیں ہے, اس کو کیا معاف کریں گے, شرمندہ ہی نہیں ہے. تو اس سے ثم توبوا الیہ, یہ کہا استغفار والی بات بھی مل سکتی ہے, ڈھک دینے والی بہت سی غلطیوں کو. زبان سے نہیں, تسبیح پڑھنے بیٹھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, وہ مالا جپ لی, ان کا دن میں اتنی دفعہ کرنا, ہر نماز کے بعد اتنی دفعہ کرنا, ہو گیا سب, آپ نے اللہ سے مانگ لیا, اب غلطیوں کو ڈھک دے گا. زبان ہلانے سے نہیں چلے گا کام. کہا کہ یہ دعا مانگو اس سے اپنے استغفار کہ میری غلطیوں کو چھپا لیجئے, لیکن پلٹنا ہوگا اس کی طرف. ثم توبوا الیہ, توبہ کا مطلب ہوتا ہے یہ اللہ توبہ نہیں, یہ پھر زبان آ گئی خالی. توبہ مطلب پلٹنا, پھر پلٹو اس کی طرف. آپ یہ پلٹو گے تو اس کے بغیر استغفار کوئی چیز نہیں, اس کے بغیر توبہ کوئی چیز نہیں. واپس پلٹنا ہوگا غلطیوں کی طرف سے. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى, یہاں زمین پر بہت تھوڑے سے دن ہیں, وہ چاہے تو تمہیں یہاں پر متاعا حسنا, تمہیں وہ چیزیں دے جو حسنا یہاں پہ اچھا ہوگا, ترجمہ کیا ہوگا اتم سامگری. حسنا کا ترجمہ اتم. حسن لفظ جو ہے حسن سے بنا ہے, اس کا مادہ. حسن کب آتا ہے کسی چیز میں, جب ایک تصویر ہے, رنگ باہر نہ نکل جائے, اندر بھی چھوٹ نہ جائے, بالکل ساری سیماؤں کو چھوتا ہوا خاکے کے اندر رنگ ہوگا تو وہ حسین ہے تصویر. باہر نکلا حسن ختم, اندر کلر ہونے سے رہ گیا, حسن نہیں رہا, کم رہا. تو حسن خوبصورتی اس چیز میں آتی ہے جس میں سنتولن ہوتا ہے. تو یہ حسنہ اسی سے بنا ہے. اچھے عمل, اعمال حسنہ, وہ عمل یا وہ کرم جس میں بیلنس و توازن و سنتولن ہو, وہ اچھے ہوتے ہیں, ورنہ اچھے نہیں ہوتے, حسن نہیں ہوتے. یہاں پر متاعا حسنا, تمہیں ساز و سامان دے گا, تمہیں زندگی گزارنے کی چیزیں دے گا, ایک خاص مدت تک, ایک بیلنس و توازن کے ساتھ میں, سنتولن کے ساتھ میں. سنتولن بہت بڑی چیز ہے, زندگی آرام سے گزرے گی. سنتولن بگڑا, برباد ہوئے. بی پی جتنا ہونا چاہیے تھا ذرا سا بڑھ گیا, 50 بیماریاں ہو گئی, چیختے پھر رہے, 50 ڈائٹ کھانے کی چیزیں چھٹ گئیں, اور 50 بیماریاں اور ساتھ میں لگ گئی. سر میں درد چل رہا ہے, چلتے چلتے گر رہے ہیں. ذرا سا کم ہو گیا, پھر پریشان, چکر آ رہے ہیں. تو نہ کم نہ زیادہ, سنتولن رہنا چاہیے. جتنے کنٹینٹس جس چیز کے ہیں باڈی میں وہ اتنے رہیں, وہ اتنے نہیں رہے, سنتولن بگڑا. ایسے ہی جو کچھ یہاں پر جو چیزیں ملی ہوئی وہ سنتولن کے ساتھ میں ہو. کوئی چیز اگر زیادہ مل گئی اور دوسری کم ملی, آکسیجن ہے جتنی ہے, ایک سنتولن ہے, نیچر نے رکھا ہے. اس سے بڑھ جائے جلا دے گی پھیپڑوں کو, اس کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتے تھے, اب پھیپڑے جلا دے گی. پانی زندگی کے لیے ضروری ہے, نہروں میں ضروری, بارش ضروری. بارش ذرا سی بڑھ جائے سب برباد, زندگیاں ختم. کم ہو جائے تب بھی زندگیاں ختم. یہ متاع جو ساز و سامان جو ہے اس کی طرف پلٹو, واپس اس کی طرف واپس پلٹو کہ تمہاری غلطیوں کی سزا نہیں ملے گی, یا اس دنیا کی غلطیوں کی جو یہاں سزائیں مل جاتی ہیں, اور تمہاری زندگی کے اندر ایک بیلنس آ جائے گا. تمہیں جو متاع دے گا ساز و سامان وہ ایک سنتولن کے ساتھ دے گا. شرط یہ ہے کہ اس کی طرف پلٹو کا مطلب اب یہ دیکھو کہ اس نے کیا قانون بنائے تھے, اب اس پر پلٹنے کا مطلب کیا ہوا. ان قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے جو اس نے بتائی تھی, پلٹے, واپس ماننے لگے, اسی پر عمل کرنے لگے. استغفار کیا تھا,
ہماری غلطی کو ڈھک دیجیے گا مطلب اس کی سزا تو ملنی چاہیے تھی، یہاں پورے انجام سامنے آنے چاہیے تھے جو تم نے غلطیاں کی ہیں۔ یہاں کہا ہے قرآن نے کہ جتنی مصیبتیں تم پر یہاں آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہاری غلطیوں سے ہوتی ہیں، وہ تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ استغفار اگر قبول ہو جائے اس کا مطلب اس غلطیوں کی اب سزا نہیں ملے گی، مل سکتی تھی، ملنا چاہیے تھی، اب نہیں ملتی۔ آخرت میں تو جو نہیں ہوگا نہیں ہوگا، یہاں دنیا کی بات بھی یہ ہے، استغفار طلب کرو لیکن پلٹو اس کی طرف۔ پہلے توڑ دیے تھے قانون، اب قانون کو مانو، تو پھر تمہاری زندگی میں جو چیزیں ملیں گی وہ پھر بیلنس اور توازن کے ساتھ ہو جائیں گی۔ وہ سنتولن جب آئے گا تو پھر پریشانیاں ختم ہوگی، سنتولن نہیں آئے گا تو مصیبتیں کو پہاڑ آ جائیں گے۔ تو متاع پھر تمہیں وہ دے گا ایک خاص مدت تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلُهُ، اور وہ دے گا کل ذی فضل، ہر ذی فضل کو، ہر فضل والے کو اس کا فضل، اپنا فضل۔ دیکھیے بات بہت واضح کر دی، کس کو دے گا اپنا فضل؟ اپنی کرونا، اپنی دیا، اپنا کمپیشن، یا اپنی طرف سے آتا کسے دے گا؟ جو خود اس کا لائق ہوگا، ذی فضل، جو اپنے آپ کو اس کا، یہ بات یہاں بہت اسپشٹ کر دیا ہے، کلیئر، کہ جو خود اپنے آپ کو اس کے لائق اور یوگ سدھ کرے گا اس کو وہ دے گا، اس کے لیے ہوگا انوگرہ کے ذی فضل، یعنی انوگرہ کے کا پاتر بنائے اپنے آپ کو، اس کے لائق بھی اپنے آپ کو ثابت کرے۔ تو اب یہ یہاں پہ ترجمہ کیا نا کہ بڑھ بڑھ کر کرم کرنے والوں کو کوئی چیز نہیں ہوئی ہے، ذی فضل کا مطلب بڑھ بڑھ کر کرم کرنے والے ہوئے ہی نہیں ہے، کیسے کیا ترجمہ معلوم نہیں۔ ذی مانے والا، فضل والا، یعنی جو خود فضیلت کے لائق ہو، جو خود اپنے آپ کو اس کا یوگ بنائے کہ اس کے اوپر فضل کیا جائے، اس پہ کرم کیے جائے، ان کے اوپر کرم کرے، اس کے اوپر اپنا کرم جو ہے وہ کرے گا، یعنی اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا۔ اس سے ہاتھ اٹھا اٹھا کے مانگ رہے ہیں اور کیا کچھ اور ہے، اپنے آپ کو اس کا قابل بنایا نہیں ہے۔ یہ اصول بتا دیا ہے قرآن نے، یہ سب پریکٹیکل ہے، یہ ویوہارک ہے قرآن، کہ پھر تو تمہیں رہنا ایک خاص مدت تک ہے، پھر اس کے بعد اگر ایسے زندگی گزارو گے اس کے قانون کی، تو پھر جو بھی اپنے آپ کو اس کے فضل کا حقدار قرار دے گا، ذی فضل اسے کہیں گے، فضل کا حقدار، ذی مانے والا، اس پر وہ اپنا فضل فرمائے گا، اس پر وہ اپنی کرونا دیا جو ہے کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو مجھے ڈر ہے تمہاری طرف سے، پیٹھ پھیرنے والوں کی طرف سے، کہ ایک بہت بڑا دن ہے، اس کی پریشانیوں، مصیبتوں اور عذاب میں پھنس جائیں گے۔ آخرت میں تو ہے ہی، یہاں دنیا میں بھی وہ دن آئے گا کہ بڑا پہاڑ بن کر آ گیا، اس لیے کہ اسے فالو نہیں کیا تھا، پیٹھ پھیری تھی۔ کہا تو یہ گیا تھا جو اصول بتائے اس کے حساب سے چلو۔ تو یہ دونوں، دنیا اور آخرت دونوں میں مجھے ڈر ہے کہ تم بڑے عذاب میں پھنس جاؤ گے، اس بڑے دن کے عذاب سے میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں۔ اور عذاب قرآن شریف میں صرف اس کے لیے نہیں آئے کہ بستیاں تباہ ہو گئیں یا قیامت میں نرک میں جلیں گے۔ قرآن میں پیچھے بتا چکا ہوں یہ بات، سورہ یونس میں خاص طور سے، کہ حضرت یونس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان کی قوم نے، یہ مشہور ہے جو کہ بادل اٹھتا ہوا دیکھا اور ایمان لے آئی، توبہ کی، قرآن منع کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا کہ وہ کوئی قوم ان پہ مسلط ہونے والی تھی، ان کو ذلیل، ہمیشہ انہوں نے توبہ کی، وہ اللہ نے روک دیا، انہیں ذلت کا عذاب آ رہا تھا ان کے اوپر، تو رسوائی کا عذاب آنے والا تھا۔ اسے عذاب کا ہے قرآن میں کہ اگر ذلیل ہو کے زندگی گزاری تو عذاب ہے۔ کہ میں ڈرتا ہوں تمہاری طرف سے کہ تم کہیں بہت، اس دن سے کہ تم بہت بڑے عذاب میں پھنس جاؤ، وہ بہت بڑا دن ہوگا جس دن تم عذاب، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں تو پھر قیامت کا ہی، دونوں اس کے میننگ کے اندر ہیں۔ یہ 3 آیتیں ہوئیں آج، اور 3 ہی صرف آج اس لیے بھی ہوئیں کہ اس پہلی آیت جو شروع کا حصہ تھا اس کو ذرا سمجھانا زیادہ ضروری تھا، وہ الف لام را سے جو شروع ہو گئی تھی، اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو چوتھی آیت سے پھر آگے چلیں گے اگلی مرتبہ، اگلے جمعے کو۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔